شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نورشین، اور میں اپنے چینل ہارر سٹوریز آفیشیل میں اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت دلی عید مبارک۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کی عید بہت اچھی گزری ہوگی۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے، جو کہ عید اسپیشل ہارر سٹوری ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ یہ ہارر سٹوری میں سے شیئر کر رہی ہیں عارفہ پنڈی سے۔ عارفہ کہتی ہیں، میں پنڈی کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ بھیانک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 6 سال پہلے بقرہ عید تھی۔ ہم لوگوں نے قربانی کی۔ میں نے اپنی ایک دوست سے ملنے جانا تھا۔ عید کا دن تھا تو میں نے یہ سوچا اس کی طرف جب میں جا ہی رہی ہوں تو میں قربانی میٹ بھی اس کے لیے لے کر جاؤں گی، کیونکہ بقرہ عید پر یہی ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا۔ بھائی پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ بزی تھا۔ جب بھائی واپس آیا تو مغرب سے ابھی کچھ دیر پہلے کی ہی بات ہے، ہم لوگ نکلے۔ میری فرینڈ کا جو گھر تھا ہم لوگوں کے گھر سے کافی زیادہ دور تھا۔ جس طرف ان لوگوں کا گھر تھا اس طرف بہت زیادہ پودوں کی، پھولوں کی نرسریز بھی تھیں، اور جہاں پر ان کے گھر کی طرف ٹرن ہوتے تھے ایک ٹاؤن شروع ہوتا تھا، اس کے کارنر پر بھی ایک بہت بڑا درخت ہوتا تھا۔ جب بھی میں اپنی فرینڈ کے گھر جاتی تھی اس درخت کو میں ضرور دیکھتی تھی، مجھے وہ درخت بڑا اچھا لگتا تھا۔ میں جلدی سے تیار ہوگی۔ بھائی نے مجھے کہا کہ چلو میں تمہیں لے جاتا ہوں۔ میں بھائی کے ساتھ بائک کے اوپر جا رہی تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ وہاں سے گزرے، ابھی مغرب بالکل ہونے ہی والی تھی، میرے پاس میٹ بیگ بھی تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ اس درخت کے پاس پہنچے، وہ درخت ایک بہت بڑا برگد کا بوڑھا پیڑ تھا، بہت قدیم اور پرانا درخت تھا۔ اس کی شاخیں، اس کا جو جتنا بھی اس درخت کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ یہ بہت قدیم درخت ہے۔ اور میری فرینڈ بتاتی تھی کہ اس کے ابو یہ کہتے تھے کہ یہ برگد کا درخت جو ہے، یہ جب اس کے ابو بھی بالکل چھوٹے ہوتے تھے تب سے وہ اس کو ایسے ہی دیکھ رہے تھے، یعنی وہ بہت قدیم اور پرانا بوڑھا برگد کا درخت تھا۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ وہ جو برگد کا درخت ہے وہ آج سیب زدہ بھی ہے، لیکن میری فرینڈ کہتی تھی ہمیں آج تک وہاں سے کبھی کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، کیونکہ جب وہ لوگ اپنے ٹاؤن سے نکلتے تھے تو وہی مین کارنر تھا جہاں سے وہ لوگ باہر روڈ کی طرف جایا کرتے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ اس درخت کے پاس پہنچے، میرے بھائی کا بائک بند ہو گیا۔ بھائی نے کہا کہ نیچے اترو، بائک نہیں چل رہا۔ بہت کوشش کی، بائک میں فیول بھی تھا، اس کے باوجود بائک جو تھا وہ بند ہو گیا۔ بھائی نے کہا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا بائک کو کیا ہوا ہے۔ جیسے ایک کارنر پر وہ برگد کا درخت تھا، اس کے بالکل سامنے ایک سڑک جاتی تھی ان کے ٹاؤن کی طرف، اور دوسری سڑک جو تھی وہ اس طرف جاتی تھی، اس طرف مارکیٹ بھی تھی۔ بھائی نے یہ کہا کہ تم 1 منٹ رکو، میں کوشش کرتا ہوں یہ سٹارٹ ہو جائے۔ بھائی نے بہت کوشش کی تو پتہ یہ چلا کہ بائک کا ٹائر پنچر ہو چکا ہے۔ اچانک سے ہی بھائی نے کہا کہ تم ابھی ادھر ہی رکو، بس میں 2 منٹ میں آتا ہوں، یہ سامنے ایک شاپ ہے، میں ابھی اس کو پنکچر لگوا کے آتا ہوں۔ اب میں وہاں پر بالکل اکیلی، میں نے پہلے سوچا میں اپنی فرینڈ کو بلا لیتی ہوں، بھائی کے نمبر سے میں نے کال کرنی تھی، لیکن وہ فوراً سے بائک لے کر چلا گیا۔ ویسے عید کا دن تھا، رش تو تھا، پاس سے ٹریفک بھی گزر رہی تھی۔ میں تھوڑی اس برگد کے درخت کے نیچے ہو گئی۔ جیسے میں اس برگد کے درخت کی چھاؤں میں گئی، اس کے نیچے ہو گئی، مجھے ایسا محسوس ہونے لگ گیا جیسے کوئی بہت پاس ہے، کوئی بہت قریب ہے اور وہ سانس لے رہا ہے۔ باقاعدہ میرے کان کے پاس مجھے سانس لینے کی آواز بھی آئی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی بلی وغیرہ درخت کے اوپر بیٹھی ہوگی۔ میں نے درخت کے اوپر بھی دیکھنا چاہا لیکن کوئی مجھے نظر نہیں آیا، لیکن وہاں پر باقاعدہ کوئی تھا جیسے میرے پاس۔ ایک دفعہ مجھے ایسا بھی لگا جیسے کوئی بالکل میرے قریب آ کر کھڑا ہوا ہے، جیسے آپ کو کچھ فیل ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہے کوئی۔ مجھے تھوڑی سی گھٹن سی ہونے لگ گئی، میرا دل گھبرانے سا لگ گیا، تو میں اس درخت سے باہر نکل آئی۔ میرا بیگ مسلسل میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ تبھی میرا بھائی آ گیا، تقریباً 10 منٹ لگے ہوں گے، میرا بھائی آ گیا تو بھائی نے مجھے دیکھ کر بہت ہارن بجانا شروع کر دیا، اپنی طرف اشارہ کیا۔ میں فوراً سے بھائی کی طرف گئی، وہ اس برگد کے پیڑ سے تھوڑا دور کھڑا تھا۔ اس نے مجھے یہ کہا،
میں نے تمہارے پیچھے ایک کالے رنگ کا سایہ دیکھا ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ مجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بھائی تھوڑا شرارتی ٹائپ تھا، وہ اکثر ایسی باتیں کرتا تھا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ تم کالے سائے دیکھتے رہو، مجھے میری فرینڈ کے گھر چھوڑ دو، مجھے دیر ہو رہی ہے، پہلے مغرب ہو چکی ہے اور کب سے میں یہاں پر کھڑی ہوں، اوپر سے میں اتنی تیار بھی ہوئی تھی، عید کا جو دن تھا۔ خیر بھائی نے مجھے بٹھایا، بھائی مجھے اس کے گھر چھوڑ کر آئے۔ ان کے ٹاؤن میں ہی میرے بھائی کا بھی ایک دوست تھا، وہ اس کی طرف چلا گیا۔ میں نے اپنی فرینڈ کے پاس رہی، تقریباً 1 گھنٹہ وہاں پر بیٹھی۔ اس کے بعد ہم دونوں بہن بھائی وہاں سے واپس آ گئے۔ اسی رات کی بات ہے، میری کچھ طبیعت خراب سی تھی۔ میں نے گھر آ کر میڈیسن لی، میرے سر میں بہت درد تھا، سر بھاری سا تھا، اور میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ گرمی اتنی خاص بھی نہیں تھی اور بہت زیادہ ٹھنڈ بھی نہیں تھی۔ میں نے پنکھا چلایا ہوا تھا، ونڈو کے آگے سے کرٹن بھی ہٹے ہوئے تھے اور کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میرے کمرے کے بالکل ساتھ امی ابو کا کمرہ تھا اور بھائی کا روم ڈرائنگ روم کے ساتھ تھا۔ میرے کمرے کے آگے ایک برآمدہ تھا اور وہاں پر ہی ایک کارنر میں کچن تھا اور دوسرے کارنر سے سٹیئرز اوپر جاتی تھی۔ آگے ہم لوگوں کا بہت بڑا صحن تھا۔ ابھی میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، میں نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا۔ میں نے خواب میں دیکھا میں اسی برگد کے درخت کے پاس کھڑی ہوں۔ اس برگد کے درخت کے پاس سے ایک بہت بھیانک چہرے والی عورت ایک دم سے درخت کے نیچے چھلانگ لگاتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے وہ عورت جو ہے اس کا چہرہ بہت بھیانک ہو جاتا ہے۔ میں اس کو دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہوں تو اس کا ہاتھ اتنا لمبا ہو جاتا ہے، مجھے پکڑ لیتی ہے۔ جیسے میں نے یہ خواب دیکھا، ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی، مجھے پسینے آ رہے تھے۔ میں فوراً سے اٹھی، میں نے پانی پیا، ٹائم دیکھا، 2:30 پونے 3 بجے کا ٹائم تھا۔ میں پھر بستر پر لیٹی، آیت الکرسی پڑھتی پڑھتی سو گئی۔ صبح میرے ذہن پر اس خواب کا بہت اثر رہا۔ میں نے امی کو بھی بتایا تو امی نے یہ کہا کہ تم فضول وہم کر رہی ہو، تم وہاں پر کھڑی رہی تھی اس لیے تمہیں اب وہم ہو رہا ہے۔ سارا دن گزر گیا، عید کا دوسرا دن تھا، ہم لوگوں کی کزنز آئے، مہمان آئے، پتہ ہی نہیں چلا کیسے دن گزر گیا۔ میں بہت تھکی ہوئی تھی۔ میں جیسے اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی، آج رات پھر مجھے بہت ڈراؤنا خواب آیا۔ اسی جگہ کا وہی برگد کا درخت تھا۔ آج وہ ڈراؤنے چہرے والی عورت اس درخت کے اوپر الٹی لٹکی ہوئی تھی، اس کے دونوں ہاتھ میری گردن پر تھے۔ مجھے باقاعدہ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میری گردن دبا رہا ہے۔ وہ خواب میں دبا رہا تھا لیکن مجھے محسوس حقیقت میں ہو رہا تھا، اور بالکل میرے کان کے پاس، میرے چہرے کے پاس آ کر کوئی سانس بھی لے رہا تھا۔ جیسے وہ سانس مجھے محسوس ہوئی، میں نے آنکھ کھول دی، کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت ڈر گئی کہ آج پھر مجھے یہ خواب کیوں آیا ہے۔ اب تو میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں پھر اٹھی، میں نے ٹائم دیکھا، وہی 2:30 پونے 3 بجے کا ٹائم تھا۔ امی کے کمرے میں جا کر دیکھا امی سوئی ہوئی تھی، میں امی کے کمرے میں ہی صوفے پر سو گئی۔ صبح جب امی نے مجھے صوفے پر سوئے دیکھا، امی نے پوچھا تو میں نے انہیں پوری بات بتا دی۔ اب یہ ڈراؤنے خوابوں کا سلسلہ شروع ہی ہو گیا۔ مجھے ہر روز کوئی ڈراؤنا خواب آتا تھا، اسی درخت سے ریلیٹڈ، وہی بھیانک چہرے والی عورت، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہوتا ہے، وہ مجھے بہت ڈراتے ہیں اور حقیقت میں بھی میرا گلا پکڑنے کی کوشش کرتی تھی، مجھے سانس محسوس ہوتا تھا۔ اب یہ حرکتیں اس حد تک بڑھ گئیں کہ اس غیر مرئی مخلوق نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ حقیقت میں میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی تھی، کوئی میرے کمرے کی لائٹ آف کر دیتا تھا، سوئچ بورڈ بالکل دروازے کے ساتھ ہوتا تھا، کوئی اندر آتا نہیں تھا، لائٹ بند ہو جاتی تھی، باقاعدہ سوئچ آف ہوتا تھا۔ میں اٹھ کر دیکھتی تھی، سوئچ آن کرتی تھی، لائٹ جل جاتی تھی۔ کبھی کوئی رات کو سوئے ہوئے پنکھا بند کر دیتا تھا، کبھی رات کو سوئے ہوئے کوئی لائٹ جلا دیتا تھا۔ میں بہت ڈرنے لگ گئی۔ میں نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی۔ نماز میں پہلے بھی پڑھتی تھی لیکن بہت ریگولر نہیں کہ 5 وقت کی پڑھوں۔ میں نماز پڑھی تھی تو عشاء کی نماز پڑھی تھی۔ باقاعدہ مجھے محسوس ہوا میرے کمرے کا دروازہ کھلا، کوئی چل کر آیا ہے، اور وہ چلتا چلتا بالکل میرے برابر آ کر کوئی کھڑا ہو گیا ہے۔ جیسے ہی میں ابھی نماز پوری نہیں میں نے کی تھی تو میں نے دیکھا کالے رنگ کے پاؤں ہیں، بہت لمبے لمبے پاؤں ہیں، جیسے کوئی جلے ہوئے پاؤں ہوتے ہیں۔ وہ بالکل میرے قریب آئے ہیں۔ میں اتنی خوفزدہ ہوئی کہ میں نے خوف کے مارے نماز توڑ دی، چیخیں مارنے لگ گئی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے۔ امی جب آئیں تو میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ امی نے میرے سے پوچھا، میں نے امی کو بتایا کہ میں نے بھی کالے رنگ کے جلے ہوئے پاؤں دیکھے ہیں، بہت لمبے لمبے، کوئی چل کر آیا اور میرے پاس کھڑا ہو گیا۔ اب امی بہت زیادہ پریشان ہونے لگ گئی۔ امی نے ابو سے بات کی۔ عید کو گزرے ہوئے 10 دن ہو چکے تھے لیکن میرا جینا محال ہو چکا تھا۔ ہر وقت میرے کمرے سے عجیب و غریب طرح کی بدبو آنے لگ گئی، جیسے کوئی
مردہ کوئی چوہا یا ایسی کوئی چیز ہے، لیکن میرے کمرے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک مخصوص کارنر سے اسمیل آنے لگ گئی۔ پھر میرے ابو نے پتہ کیا، ان کو پتہ چلا کہ ایک مدرسہ ہے، وہاں پر ایک آنٹی تھیں، وہ قرآن پاک بھی پڑھاتی تھیں اور دم وغیرہ بھی کیا کرتی تھیں۔ میرے امی ابو مجھے وہاں پر لے کر گئے، انہوں نے پڑھائی کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے اوپر جنات کا اثر ہو گیا ہے، جنات کا سایہ ہو گیا ہے۔ وہ فیمیل جنات ہیں، جنی جس کو بولتے ہیں، وہ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور ایک پچھل پیری بھی ہے جو جس راستے سے یہ گوشت لے کر گزرے ہیں، کچا گوشت لے کر گزرے ہیں، وہاں سے وہ اس کے پیچھے لگی ہے، وہی اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ دے دیا، وہ تعویذ میں نے گلے میں پہن لیا۔ اس کے بعد مجھے بہت کم ڈراؤنے خواب آتے تھے، مجھے کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا تھا، نہ ہی میرے کمرے میں کوئی ایسی ویسی حرکت ہوتی تھی۔ میں بڑی خوش ہو گئی، اپنی زندگی میں نارمل ہو گئی۔ 1 سال گزر گیا۔ اگلے سال جب بقرہ عید آئی تو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں ہر سال، ہم لوگوں نے قربانی کی عید پر، تو سارا دن گھر میں جیسے قربانی کا گوشت وغیرہ، تو اس کچے گوشت کو اور خون کو جب میں نے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم کو جھٹکے لگ رہے ہیں، میری آنکھیں بہت ریڈ ہو گئیں، اور میں بھاگ بھاگ کر اس کچے گوشت کی طرف جا رہی تھی کہ میں اس کو کھا جاؤں۔ میری آواز بدل گئی، میرے گھر والوں نے مجھے پکڑ لیا کہ اس کو ہو کیا گیا ہے۔ بقرہ عید آنے سے 3 دن پہلے میرے گلے کا تعویذ غائب ہو گیا۔ وہ ایسے غائب ہوا کہ میں نے کپڑے چینج کرنے کے لیے تعویذ اتارا، میں شاور لینے گئی، جب میں باہر آئی تو میرا تعویذ غائب ہو چکا تھا۔ میں نے ڈر کے مارے یہ بات گھر میں کسی کو بھی نہیں بتائی۔ مجھے یہ تھا کہ اب میں ٹھیک ہو گئی ہوں، اب وہ حفاظت کا تعویذ تو میرے اوپر تھا نہیں، میرے پاس نہیں تھا۔ اس چیز نے دوبارہ میرے اوپر اٹیک کیا۔ میں گوشت کو دیکھ کر بہت پاگل ہو گئی، میں ان کو کہتی مجھے کچا گوشت کھانے کو دو، میری آنکھیں ریڈ ہو گئیں، میں نے رونا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا، اپنے کمرے میں جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ امی ابو بہت پریشان ہو گئے، آیت الکرسی پڑھنے لگ گئے۔ اسی رات کی بات ہے، میری طبیعت بہت خراب تھی، میرے گھر والوں نے مجھے سلیپنگ پل دے کر سلا دیا۔ تو صبح جب میں جاگی تو میں کچھ نارمل تھی۔ دوپہر کا ٹائم تھا، میرا بھائی گھر پر نہیں تھا، عید کا دوسرا دن تھا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گیا ہوا تھا۔ ابو جو تھے وہ میری کزنز آئی ہوئی تھی، ان کو چھوڑنے کے لیے گھر گئے۔ امی ساتھ والوں کے گھر تھیں، میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے کمرے میں کوئی ہنس رہا ہے۔ میں کچن میں تھی، کسی کے کہکے لگانے کی آواز آئی، کمرے میں جا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ڈرنے لگ گئی، میں فوراً سے ساتھ والوں کے گھر چلی گئی۔ امی نے جب دیکھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، امی مجھے لے کر وہاں سے گھر آ گئی۔ شام کا جب وقت ہوا تو ابو ابھی تک آئے نہیں تھے، میرا بھائی آ گیا تھا لیکن وہ ویسے گھر سے باہر نکلا ہوا تھا، کوئی چیز لینے گیا تھا۔ امی کو سامنے والی آنٹی نے بلایا، انہیں کوئی کام تھا، امی ادھر چلی گئیں، مغرب ہو چکی تھی۔ میں پھر اکیلی تھی گھر میں۔ مجھے ایک دم سے چھت کے اوپر سے آوازیں آنے لگ گئیں، میرا نام لے لے کر مجھے کوئی آوازیں دے رہا تھا۔ مجھے لگا کہ ہم لوگوں کی نیبر میں میری فرینڈ تھی، وہ اکثر دیوار پر آ کر مجھے آواز دیا کرتی تھی، وہ مجھے بلا رہی ہوگی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ مدیحہ میں آ رہی ہوں، لیکن وہ آواز بار بار گونج رہی تھی، وہ مجھے آوازیں دے رہی تھی، ساتھ عجیب و غریب آوازیں بھی نکال رہی تھی۔ جیسے میں بھاگتی ہوئی چھت پر گئی، ہم لوگوں کی جو نیبر تھے ان کی دیوار پر کوئی بھی نہیں تھا، مسلسل مجھے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے آگے جا کر چھت پر دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے میں واپس آنے لگی تو ہم لوگوں کی چھت کے اوپر جو پانی والی ٹینکی تھی، وہ جیسے وہ سیمنٹ کی بہت بڑی بڑی ٹینکی ہوتی ہے ویسی بنی ہوئی تھی۔ ٹینکی کے پیچھے مجھے کچھ جاتا ہوا نظر آیا، بلیک کلر کا ڈریس تھا اس کا، میں نے خود اسے دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ مدیحہ مجھے تنگ کر رہی ہو نا، سامنے آ جاؤ۔ جیسے میں آگے بڑھ کر میں نے ٹینکی کے پیچھے دیکھا، دیوار تھی، جگہ خالی تھی، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر، جبکہ خود میں نے 1 منٹ پہلے وہاں پر کسی کو دیکھا تھا۔ اب تو میں بہت زیادہ ڈر گئی، میں وہاں سے نیچے بھاگنے لگی تو مجھے باقاعدہ پیچھے سے کسی نے بالوں سے پکڑا، بہت اونچا مجھے ہوا میں کر کے کسی نے بہت زور سے نیچے گرایا چھت کے اوپر۔ میں چیخیں مارنے لگ گئی۔ میری چیخیں سن کر میرا بھائی کہیں دروازے کے باہر ہی تھا، وہ بھاگتا ہوا اندر آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ چھت کے اوپر سے اس کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں، اس نے فوراً سے امی کو بلایا، اوپر بھاگے تو میں چلا رہی تھی، درد میں چیخ رہی تھی۔ امی نے بھی مجھے دیکھا تو چیخنے لگ گئی، میرے بھائی نے بھی شور مچایا، بڑی مشکل سے مجھے اٹھا کر نیچے لے کر آئے۔ امی کہتی ہیں کہ جب تم چیخ چلا رہی تھی تمہارے پاس ایسے تھا جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے بلیک ڈریس میں، بڑی بری میری حالت تھی۔ مجھے نیچے لے کر آئے، کافی چوٹیں مجھے لگیں، کمر پر بہت چوٹ لگی، اٹھا بیٹھا نہیں جاتا تھا، میڈیسنز بھی لیں،
ابو نے پھر وہ جو مدرسے والی آنٹی تھی جنہوں نے مجھے تعویذ دیا تھا، دم کیا تھا، ان سے رابطہ کیا، بڑی ان کی منت سماجت کی۔ انہوں نے صبح ہمارے گھر آنا تھا کیونکہ میں تو چل پھر نہیں سکتی تھی۔ ساری رات وہ بھیانک چہرے والی مخلوق مجھے ڈراتی رہی، مجھے نظر آنے لگ گئی، چھت سے بھاگتی ہوئی نیچے آتی تھی۔ جب میں چیختی چلاتی تھی امی میرے پاس آتی تھی تو وہ غائب ہو جاتی تھی۔ 3 سے 4 بار اس نے مجھے ڈرایا۔ پھر اسی رات ہم لوگوں کی چھت کے اوپر سے گائے کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ ابو بڑے پریشان ہوئے کہ بلی تو ایسی آواز نکال نہیں سکتی۔ ابو جب چھت پر گئے تو ابو نے ہماری چھت کے اوپر ایک بہت بھیانک مخلوق کو دیکھا جو پانی والی ٹینکی کے پاس بیٹھی تھی، بہت بڑا وجود تھا اس کا۔ میرے ابو نے اللہ اکبر کہا، فوراً نیچے آ گئے۔ پتہ نہیں وہ غائب ہوئی یا نہیں، یہ نہیں پتہ۔ اگلے دن جب وہ خاتون ہمارے گھر آئیں جنہوں نے مجھے دم کیا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ اس کا تعویذ اس کے گلے سے غائب ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ مخلوقات اتنی حاوی ہوئی ہیں کہ وہ اس کے پیچھے لگ گئی ہیں، اسے بدلہ لینے کے لیے یہاں تک آ گئی ہیں۔ وہ 2 ہیں، ایک نہیں ہے۔ ایک ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہے اور دوسری جو پچھل پہری ہے وہ فضا میں رہتی ہے، وہ دورہ ڈالتی ہے، وہ کبھی کبھی سامنے آتی ہے۔ مغرب کے بعد وہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہے۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ جو میرے ساتھ چھت پر ہوا مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے ایک تعویذ مجھے گلے میں پہننے کے لیے دیا، ایک تعویذ میرے کمرے میں لگایا گیا، ایک تعویذ ہم لوگوں کے برآمدے میں لگایا گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ پورے 21 دن تمہیں حفاظت کرنی ہوگی، اکیلے نہیں سونا، اکیلے نہیں رہنا، کوئی آواز دے تو اس آواز پر تک بھی غور نہیں کرنا، اس کے پیچھے نہیں جانا۔ اس کے بعد 21 دن تک ہم لوگوں کے گھر کے باہر بہت کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی تھیں، بلیوں کے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ اللہ کا شکر ہے وہ 21 دن گزر گئے۔ مجھے ڈراؤنے خواب آتے تھے لیکن اتنے زیادہ نہیں۔ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا۔ 2 سال میں نے بہت تکلیف دیکھی لیکن میں اس تعویذ کی بہت حفاظت کرتی ہوں، آج بھی میرے گلے میں ہے۔ یہ میری ایک سٹوری تھی۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں لیکن 2 سال میں نے بہت مشکل سے گزارے۔ دوبارہ کبھی بھی ہمارے گھر میں ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عارفہ آپ کا۔ جیسا یہ تھی آج کی ہارر سٹوری۔ اپنا ضرور فیڈ بیک مجھے دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbeg57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی میرے چینل خوفناک کہانیوں کی مونیٹائزیشن آن ہوتی جائے گی پھر میں اپنے اس چینل پر کام شروع کر دوں گی۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کا، آپ لوگوں کی دعاؤں کا، آپ لوگوں کے ساتھ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی کسی نئی ہارر سٹوری میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔